بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر حصہ سوم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو آج انشاءاللہ ہم نے اجوف کا مطالعہ کرنا ہے، یعنی تعلیلات میں سے ہم نے مثال کو ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر میں۔ مثال سے مراد وہ فعل جس کا فا کلمہ حرف علت پر مشتمل ہو، حرف علت سے مراد واو یا یا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اجوف کو۔ اجوف اس کو کہتے ہیں کہ جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو، یعنی واو یا ہو۔ یہ اجوف جوف سے نکلا ہے۔ جوف عربی زبان میں پیٹ کو کہتے ہیں، یعنی اس کے پیٹ میں حرف علت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اجوف جو ہے اس کے قواعد کا تعلق، کچھ قواعد کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے، ثلاثی مجرد، اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ ثلاثی مزید فی سے ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 1، اب ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر حرف علت متحرک ہو، ٹھیک ہے، حرف علت متحرک ہو اور اس سے پہلے حرف پہ حرکت ہو، حرف علت متحرک ہو اور اس سے پہلے حرف پہ کیا ہے؟ حرکت ہو۔ کون سی؟ فتح کی حرکت ہو، ٹھیک ہے۔ تو حرف علت کو تبدیل کر دینا ہے الف میں۔ کس میں؟ الف میں۔ مثال کے طور پہ خا واو فا مادہ ہے باب سامیہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ خاوفہ بن جائے گا نا۔ تو حرف علت کیا ہے؟ متحرک ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ فتح ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اس کو الف میں بدل دینا۔ کس کو؟ حرف علت کو۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ خاوفہ سے خافہ، ٹھیک ہے۔ با یا عین مادہ ہے، با یا عین، یہ ہے باب ضربہ سے، تو یہ کیا بنا؟ بایا آ، کیا بنا؟ بایا آ، ٹھیک ہے۔ تو بایا سے کیا بن جائے گا؟ با بیچنا، خافا ڈرنا، اسی سے بے ہے نا، بے و شرا، خرید و فروخت۔ خاوفہ سے خوف، ٹھیک۔ قاعدہ نمبر 1 سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر ہے؟ حرف علت متحرک ہے، اس سے پہلے فتح ہے، حرف علت کو کس میں بدل دینا ہے؟ کیونکہ فتح کیا کرتا ہے؟ اس کی موافقت کس سے؟ الف سے ہے نا، اس کی مناسبت الف سے۔ دوسرا قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 2، حرف علت متحرک ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حرکت کو چینج کر دینا ہے۔ حرکت کو کہاں لے جانا ہے؟ انٹرچینج کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ پہلے بھی پڑھا ہے نا، مثال میں بھی پڑھا ہے، وہاں پہ بھی کیا تھا؟ حرکات انٹرچینج کر لیتے تھے، سکون آگے ٹرانسفر کر دیتے تھے، حرکت کو پیچھے لے جاتے تھے۔ یہ ہے سٹیپ نمبر 1۔ مثال کے طور پہ یہی خا واو فا مادہ ہے، اس سے خاوفہ یخوفو، یخوفو سے کیا ہو جائے گا؟ پہلے کیا بنے گا؟ پہلے سٹیپ میں ہم نے کہا ہے حرکتیں صرف چینج کرنی ہے، حرکت کو چینج کرنا ہے، یا خوفو۔ جب حرکت چینج کر دی، سکون آگے لے آئے اور حرف علت کی حرکت پیچھے لے گئے، تو اب حرف علت کو چینج کرنا ہے۔ یہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ سیکنڈ سٹیپ میں کیا کرنا ہے؟ حرف علت کو چینج کرنا ہے، کس کے موافق؟ حرکت کے موافق۔ قاعدہ نمبر 2 کے 2 سٹیپ ہو گئے نا۔ پہلے سٹیپ میں حرکت چینج کی، انٹرچینج کیا، دوسرے سٹیپ میں حرف علت کو ماقبل حرکت کے موافق تبدیل کر دیا۔ قوالا یقولو نصر ینصر، کیا مادہ ہے؟ کاف واو لام، باب ناصرہ سے آتا ہے۔ یقولو ینصرو، کیا ہو جائے گا؟ یقولو۔ اب اس میں دوسرا سٹیپ لگانے کی ضرورت ہے
کوئی ضرورت نہیں. قال یقول کہنا جی، کیونکہ حرکت پہلی موافق ہے. ضمہ کس کے موافق ہوتی ہے؟ واو کے. ضمہ کے لیے سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ واو. وہ تو ہوتی نا زیر زبر، تو پھر ہم کہتے کچھ. اسی کا اگر آپ مجہول بنائیں تو کیا بنتا ہے؟ مجہول کی بات کر رہے ہیں. مجہول مضارع کا کس وزن پہ آتا ہے؟ یفعلو کے وزن پہ. یفعلو کیا بنے گا؟ یقولو. اب بنائیں کیا بنے گا؟ یقولو سے. یقولو سے کیا بنے گا؟ یقالو. قرآن میں کہاں آتا ہے یقالو؟ تو یقالو فعل مضارع مجہول. ٹھیک ہے. بایع یبیع مضارع کیا ہے؟ یبیع سے کیا ہو جائے گا؟ ضرب یضرب ہے نا، یضرب یبیع تو کیا ہو جائے گا؟ یبیع. با یبیع بیچنا. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات. قاعدہ سمجھ میں آ گیا. قاعدہ نمبر 3 جی، اس لیے چینج نہیں ہوگا کہ حرکت موافق ہے پہلے سے. ٹھیک ہے نا، یہاں سے پہلے کسرہ ہے، پہلے ہی کسرہ ہے جی. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ حرف علت کے بعد ساکن ہو. حرف علت کے بعد کیا ہے؟ سکون ہے. تو حرف علت یہ پہلے الف میں تبدیل ہوگا، پھر یہ الف گر جائے گا. مضارع میں جمع مؤنث غائب کا صیغہ کیا ہے؟ مؤنث غائب. یفعلن یہی ہے نا. یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن. اگر اس میں مادہ و خا واو فا تو کیا بنے گا؟ وہی خوف کا یخوفن یہی بنے گا نا، یخوفن بنے گا نا. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا؟ حرف علت کے بعد کیا ہے؟ ساکن ہو. لیکن پہلے ایک قاعدہ لگے گا. یہ والا قاعدہ کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ حرکتیں کیا ہوگی؟ چینج ہو گئیں. تو یہ کیا بن گیا؟ یا خوفن، یا خوفن. ٹھیک ہے. اب ایک اور قاعدہ لگے گا، وہ کیا ہو؟ واو کس میں چینج ہو؟ الف میں. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یخافن. یہ الف بھی کیا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. الف بھی کیا ہے؟ جب جو ساکن جمع ہو جائیں تو ایک ساکن کو جو الف ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ گرا دینا ہے. تو یہ کیا بنا؟ یخفن. ٹھیک ہے. یہ اب سمجھ میں آئی؟ اس پہ کتنے قاعدے لگے ہیں؟ 3. سب سے پہلے حرکت چینج ہوئی، اس کے بعد حرف علت الف میں بدلا، تیسرے سٹیپ میں جا کے حرف یہ جو قاعدہ نمبر 3 میں ہم آ گئے کہ حرف علت کے بعد اگر سکون ہو تو حرف علت جو کہ الف میں بدل چکا ہے اس الف کو گرا دیتے ہیں. اگر اس کے بعد کیا ہو؟ سکون ہو. تو اگر سکون نہیں ہے تو وہ الف نہیں گرتا. جیسے یہاں پہ یخافو میں، یہ بھی تو یخوفو سے ہے نا، تو یخافو آگے کیا ہے؟ متحرک ہے، اس لیے الف نہیں گرا. وہ الف جو کہ حرف علت سے بدل کے آیا ہے اگر اس کے بعد ساکن آ جائے تو وہ الف گر جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. اگر اس کے بعد متحرک ہے تو وہ نہیں گرتا. دوسری مثال کیا ہے اس میں؟ اسی سے سامیہ سے ہے نا، یہ خاوفہ. فعل ماضی میں جمع مؤنث کا صیغہ کیا بنے گا؟
سمیع سمیع سمیعو سمیعت سمیعتا سمعنا، کیا بنے گا؟ تو یہ کیا بنے گا؟ خوفنا، ٹھیک ہے؟ خوفنا سے یہ کیا بن گیا پہلے سٹیپ میں؟ ٹھیک ہے، خافنا، ٹھیک ہے، جیسے خوفا سے پہلا قاعدہ لگ گیا نا، خافنا، پھر الف گرا دیں گے، دوسرا یہ تیسرا قاعدہ لگ گیا، ٹھیک ہے، الف کیا گرا دیا۔ اب چوتھا قاعدہ ہے، یا اس کو آپ تیسرے قاعدے کا کہہ دیں دوسرا حصہ، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کی یعنی پہلے کلمے کی، پہلا کلمہ کون سا ہے؟ فا ہے، اگر تو پہلے کلمے کی حرکت اپنی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چینج ہوگی، پھر وہ کیا ہوگی؟ چینج ہوگی۔ اور اگر پہلے کلمے کی جو حرکت ہے فا کلمے کی، پہلا کلمہ فا ہوتا ہے نا، اگر فا کلمے کی حرکت ادھار کی ہے پھر وہ چینج نہیں ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیں نا، فا کلمے کی حرکت کیا ہے؟ ادھار کی ہے یا اصلی ہے؟ ادھار ہے، کس سے لی ہوئی ہے؟ حرف علت سے لی ہوئی ہے، ادھر کوئی چینج نہیں ہے۔ لیکن اگر فا کلمے کی حرکت اپنی ہے تو پھر اس میں کیا ہے؟ چینج آئے گی۔ وہ چینج کیا ہے؟ یا کسرہ لگے گی یا ضمہ لگے گی۔ ضمہ لگتی ہے باب ناصرہ میں اور باب کارما میں، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے فعل امر میں بھی۔ تو یہ کیا بن گیا؟ خیفنا۔ باب ناصرہ سے جیسے قولا ہے، ٹھیک ہے، قولا قولا قولو قولت قولتا، کیا جمع کا صیغہ بنے گا؟ قولنا بنانا، یہ کیا بن گیا؟ ہیں قالنا، ٹھیک ہے، یہی بنا نا، آگے کیا بن گیا؟ قالنا۔ اب یہ باب کون سا ہے؟ ناصرہ، تو ناصرہ اور کارما میں کیا ہے؟ پیش آئے گی، تو کیا بن جائے گا؟ قلنا۔ قولا یقولو، یقولو یقولان یقولون تقولو تقولان یقولنا، کیا بن جائے گا؟ چینج کریں نا، یقولنا، کیا بن جائے گا؟ آسان ہے، یقولنا، حرف علت گرا دیتے ہیں، بس دو ساکن جمع ہو کے حرف علت گرا دیں جی۔ یفعلنا، یقولنا تھا، یقولنا، ینصرنا، ٹھیک ہے جی۔ کچھ اس میں مستثنا ہے، کچھ اس میں کیا ہے؟ مستثنا ہے۔ مستثنا جو ہے ایک اسم اعلی ہے، یعنی ہم اسی میں اضافہ کر لیتے ہیں استثناءات۔ ایکسیپشنز کیا ہیں اس قاعدے کی؟ کیا ہیں ایکسیپشنز؟ کیا ہیں؟ سب سے پہلی ایکسیپشن ہے اسم اعلی، جیسے مکیالن، یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کو کیا بن جانا چاہیے تھا؟ مفعالن کے وزن پہ ہوتا ہے نا اعلی، تو مادہ کیا ہے؟ یہ وزن ہے مفعالن، مادہ کیا ہے؟ کاف یا لام، کال یقیلو، ماپنا، تو مکیال ماپنے کا آلہ، تو یہاں پہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوا۔ یہ اجوف ہے نا، اجوف یائی ہے، ٹھیک ہے، اگر واو ہو تو اجوف واوی کہہ دیتے ہیں، یا ہو تو اجوف، یہ دیکھیں نا انٹرچینج نہیں ہوئی ہے۔ کیا؟ دیکھیں نا، کیا کاف کے اوپر ساکن، کوئی بھی قاعدہ نہیں لگا یہاں پہ۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پہلے ساکن ہو، حرف علت متحرک ہو، اس سے پہلے ساکن ہو، تو کم از کم کیا ہوتا ہے؟ حرکات چینج ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں چینج ہوا۔ مفعالن، مکیالن،
ٹھیک ہے، کچھ چینج بھی نہیں ہوا، یہ ہم کہہ رہے ہیں. نہیں زبردستی تو جو مرضی. دوسرا کیا ہے؟ افعلو کا وزن، چاہے اس میں تفضیل میں ہو چاہے الوان و افعلو کا وزن 2 جگہ آتا ہے، اس میں تفضیل میں، ٹھیک ہے، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری میں، اور الوان و عیوب، کلرز میں اور عیوب میں. تو افعلو کا جو وزن ہے اس میں بھی یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. جیسے اقوام، یہاں کیا بن جانا چاہیے تھا اس کو؟ اقوم. اقوم سے پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ اقام، یہی ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یہاں پہ نہیں. اقوام. اطیب، زیادہ پاکیزہ. تو افعالوں کے وزن پہ جو آتے ہیں ان میں بھی یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا، زیادہ پاکیزہ. تیسری اس کی ایکسیپشن ہے فعل تعجب. فعل تعجب ما افعلہ یا افعل بھی. فعل تعجب کے 2 صیغے ہیں نا، ما افعلہ یا افعل بھی. تو ما اطولہ، وہ کیا ہی لمبا ہے، کتنا لمبا ہے. تو تبدیل ہونی چاہیے تھی نا، حرکت نہیں ہوئی. چوتھا اور آخری ایکسیپشن ہے، یہ تیسرا تھا، چوتھا اور آخری ایکسیپشن ہے ثلاثی مزید فی میں جو الوان و عیوب آتے ہیں. ثلاثی مزید فی میں کلرز یا عیوب، جیسے اسودہ یسودو، سیاہ ہو جانا. ابیض یبیض، یوم تبیض، سفید ہو جانا، یوم تبیض وجوہ. تو یہ سمجھ لیں ہم کتاب میں اس کو لکھا ہوا حصہ اول، یعنی اجوف کا یہ اول ہے، اول پارٹ ہے، ٹھیک ہے. دوسرے قواعد کو وہ اس کے سیکنڈ پارٹ میں لے کے آئے ہیں. مثال کے طور پہ اب ہم اگر اس کو دوم کر دیں تو اول میں ماضی اور مضارع کے قواعد آ گئے، دوم میں امر اور اسم الفاعل وغیرہ ان کے قواعد. قاعدہ نمبر 1 جو ہے وہ فعل امر میں، فعل امر کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے بنتا ہے نا. یخوف، وہی قواعد ہیں. یخوف سے کیا فعل امر بنے گا؟ اس سے کیا بنے گا؟ اخواف، یہی بنے گا نا، یہی بنے گا نا. یا ختم کر کے آخر کو مجزوم کیا، اخواف بن گیا. اب کیا کریں گے؟ قاعدہ لگائیں نا، کیا بنے گا؟ اخواف بن جائے گا. فا کلمہ اگر متحرک ہو جائے تو پھر الف لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. الف تو ہم نے کس وجہ سے لگایا ہوا تھا امر میں؟ کہ فا کلمہ اس میں ساکن آ جاتا ہے، اس لیے لگایا ہوا تھا نا. اب فا کلمہ کیا ہے؟ پہلا کلمہ متحرک ہو گیا، حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں رہی، ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ خاف. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم نے کہا ہے کہ الف جو بدلا ہو اور اس کے بعد ساکن ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف کو ختم کر دے. خف، تو ڈر، امر بن جائے گا. خف، ڈر جا. یقولو، جی کیا بن جائے گا؟ اقول، باب ناصر ہے. اقول سے کیا بن گیا؟ اقول. اقول سے کیا بن گیا؟ قول بن گیا نا، حمزۃ الوصل بھی گر گیا. قول سے پھر کیا بن گیا؟ قل. قل هو اللہ احد، قل کہہ دے، قل یا ایھا الکافرون، فعل امر قل. باء یبیو، یبیو کیا تھا؟ ابیے سے کیا بنا؟ بی، حمزۃ الوصل بھی گر گیا. بی سے کیا بنا؟ بے، تو بیچ، بے. اسم الفاعل ثلاثی مجرد سے، ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ حرف علت کو حمزہ میں بدل دیتے ہیں. اسم الفاعل میں کیا کرتے ہیں؟ حرف علت کو حمزہ میں بدل دیتے ہیں. اسم الفاعل کس وزن پہ آتا ہے ثلاثی مجرد سے؟
فاعلن کے وزن پہ آتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو فاعلن کے وزن پہ کیا بنے گا خوف سے؟ خاوفن. خاوفن کس میں بدل جائے گا؟ نہیں الف نہیں کٹے گا، اوپر قاعدہ دیکھیں. واو اور یا کو کیا کرنا ہے؟ حمزہ میں بدل دینا ہے. خائفن. قالا سے کیا بنے گا؟ ہاں اصل میں کیا ہے؟ قابلن. تو قابلن سے کیا بنا؟ قائلن. با یہ ان کیا بن گیا؟ بائن. حرف علت کو حمزہ میں بدل دینا ہے اسم الفاعل میں. ثلاثی مجرد کی بات کر رہے ہیں. اسم مفعول، اسم المفعول، اس کو قاعدے میں نہیں جاتے، یا قاعدہ بھی پڑھنا ہے تو اجوف واوی اور یائی. واوی میں آتا ہے مفعولن کے وزن پہ مفعولن، اور یائی میں مفعیلن کے وزن پہ. جیسے دیکھیں کاف واو لام مادہ ہو تو کیا بنے گا؟ ویسے اس میں مفعول کے وزن پہ کیا بنے گا؟ مفعولن. مفعولن کیا بنے گا؟ مفعولن. مقبولن. مقبولن میں آپ قاعدہ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ چینج کر دیں گے نا حرکتیں. مقولن. دو واو جمع ہو گئی، ایک گرا دی، کیا بن گیا؟ مقولن. وہی وزن ہے مفعولن. مفعولن کے بجائے مفعولن. ٹھیک ہے. اجوف یائی میں کیا ہے؟ مفعیلن کا وزن. جیسے با یا عین تو کیا بنے گا؟ مبیون، جس کو بیچا گیا ہو. مقولن جو بات کہی گئی ہو. مقولہ، مقولہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا. مکیلن جس کو ماپا گیا ہو. قال یکیلو سے، اس کا مادہ ہے با یا عین اور اس کا مادہ ہے کاف یا لام. قال یکیلو ماپنا. جی بتائیں نا مفعیلن کے وزن پہ. مفعیلن اصل میں اس دیکھیں نا ہے تو مفعولن ہی ہے نا. مفعولن سے وہ مفعیلن بنا ہے. اصل میں وزن تو مفعولن ہے، چاہے اجوف واوی ہو یا یائی ہو. آسانی کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ واوی میں مفعولن کا وزن ہے. چینج کیسے ہوا یہ ساری ہے، وہ نہ بھی یاد رکھیں، صرف یہ یاد رکھیں تو کام چل جائے گا. مفعیلن کا وزن ہے اجوف یائی میں. مبیون کا وزن. ماضی مجہول فیلا کے وزن پہ. کس وزن پہ؟ فیلا. کاف واو لام سے کیا ہوگا؟ کیلا، کہا گیا. با یا عین سے کیا ہوگا؟ بیا، بیچا گیا. فیلا کے وزن پہ. اصل میں یہ کیا تھا؟ کیلا کیا تھا اصل میں؟ فعیلا. یہ وزن ہے نا. ماضی مجہول کا وزن کیا ہے؟ فعیلا. تو یہ کیا تھا؟ قویلا. ٹھیک ہے. کیا تھا اصل میں؟ قویلا. تو حرف علت اگر مکسور ہو، قاعدہ کیا ہے؟ حرف علت اگر کیا ہے؟ مکسور ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو اس ضمہ کو کسرہ میں بدل دیتے ہیں. اس ضمہ کو کس میں بدل دیتے ہیں؟ کسرہ میں. اور اس کے بعد والے حرف کو، حرف علت کو یا میں. بہرحال آسانی کے لیے جو ہے وہ فیلا یاد کر لیں بس کافی ہے. فیلا کے وزن. فعلن کا وزن ہے ایک، سین واو حمزہ. ٹھیک جی. ساء، ساء برا ہونا. ساء یسوء. ٹھیک ہے. فعلن کے وزن پہ جب یہ آئے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ سیوئن. کیا بنا؟ سیوئن. ٹھیک ہے نا. سین واو حمزہ ہے نا. سیوئن. تو قاعدہ کیا ہے کہ اگر دو حرف علت اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن اور دوسرا کیا ہو؟ متحرک ہو،
تو اس واو کو یا میں بدل دینا ہے، اس واو کو یا میں بدل دینا. تو یہ کیا بن گیا؟ سیئن. سیئن. اگر مادہ ہو سین واو دال، سادہ یسودو، سردار ہونا، کیا بنے گا؟ سیودن. سیودن سے کیا بنے گا؟ کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہا دو حرف علت جمع ہو جائیں، دو حرف علت جمع ہو جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تو واو کو کس میں تبدیل کر دینا ہے؟ یا میں. سیدہ. میم واو تا مادہ ہو موت سے، میم واو تا مادہ ہو موت سے، تو کیا بنے گا؟ میں پہلے تو فعیلن کے وزن پہ کیا بنے گا؟ میوتن. تو یہ کیا بن جائے گا؟ میتن. یہ ہوتی ہیں تعلیلات کہ وہ جو شکل ہوتی ہے نا وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے روٹ ورڈ. تعلیلات ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ بنیاد پتہ چل جائے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، بنیاد اگر پتہ چل جائے تو اب میت موت سے بنا ہے. ٹھیک ہے، سید کس سے بنا ہے؟ سادہ یسودو، سیادت سے. سیادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا اردو میں بھی. ٹھیک. اور سیئن کس سے بنا ہے؟ سوءن سے، برائی سے. ٹھیک ہے جی. ابھی اجوف رہتا ہے لیکن آج کے لیے اتنی پھکی کافی ہے. آپ لیکن دو چار مثالیں کر لیں. فی قلوبہم مرض. جی سیادت، سیادت سرداری سے. سید سردار ہوتا ہے. سید القوم خادم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، خادم اعلیٰ. ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ خادم اعلیٰ. آپ کی خدمت کر کر کے تھکتا نہیں ہے بیچارہ. فزادہم اللہ مرضا. جی اس میں کون سا ہے اجوف؟ اجوف کون سا ہے؟ حرف علت اس میں ہوگی نا کوئی، اور حرف علت کس میں بدل جاتا ہے؟ الف میں. زادہ، زادہ. خاف جیسے قالا، یہی تھا نا. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ زاوادہ. زاوادہ سے کیا بنے گا؟ زادہ، بڑھانا، زیادہ کرنا. فزادہ، پس زیادہ کر دیا ہم انہیں اللہ نے مرضا، مرض میں. ماذا اراد اللہ. ماذا تو یہ تو ہم نے پڑھا تھا نا، ما اور ماذا کیا ہے؟ اسماء استفہام. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. ٹھیک ہے، ارادہ یہ اصل میں کیا تھا؟ ارودا. افعل کیا تھا؟ ارودا. تو یہ کیا بنے گا؟ ارودا. ارودا سے کیا بنا؟ ارادہ کرنا. ٹھیک ہے. مضارع اس کا کیا ہے؟ ارودا سے کیا بنے گا مضارع؟ یرویدو، یفعلو. یرویدو سے اب کیا بنے گا؟ یورفدو. ہاں حرکت چینج کریں گے نا. یورفدو. یورفدو سے کیا بنے؟ واو کو، کیونکہ ما قبل کسرہ ہے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اعوذ، اعوذ اصل میں کیا تھا؟ اعوذ. کیا تھا؟ دیکھیں نا حرکتیں چینج کرتے ہیں نا ہم، تو اسی کو الٹا دیں حرکتیں. اعوذ کون سا صیغہ ہے؟ اس کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ یعوذ. نصر ینصر. یعوذ، یعوذان، یعوذون. اعوذ واحد متکلم. اعوذ اس سے بنا. ٹھیک ہے. یہ اصل میں کیا تھا؟ اکونو. اکونو سے کیا ہو گیا؟ اکونو. یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا. اس میں فتح کیوں ہے یہ اکونا پہ؟ ان کی وجہ سے. ان کیا ہے؟ ناصبۃ المضارع.
مضارع کو نصب دیتا ہے، ان اکون من الجاہلین. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہے ابھی اجوف چل رہا ہے، تو انشاءاللہ سے کچھ ہم ناقص کی پریکٹس اگر ہو سکی تو کر لیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292131002741. برانچ کوڈ 0727. اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB.